ہمارا عقیدہ اتنا صاف شفاف عقیدہ ہے، اتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے، اتنا منزہ پاک شفاف عقیدہ ہے کہ جس پاک صاف پارسا عقیدے کے اندر ہمیں منہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی کسی سے ہم کہیں کہ بھائی آپ آپ کا عقیدہ ہے کہ فلاں فلاں لحاظ سے آپ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، تو وہ چھپائیں گے اور وہ بیان کرتے ہوئے ڈریں گے، اس لیے کہ صحابہ کو تبرہ کرنے والے پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ اور کسی سے پوچھو گے آل بیت کے لحاظ سے، تو وہ آل بیت کے لحاظ سے اس کا عقیدہ غلط ہوگا، تو وہ اپنا عقیدہ واضح کرتے ہوئے ڈرے گا کہ آل بیت کے لحاظ سے اگر بندہ انکار کر بیٹھے، آل بیت کی شان کا انکار کر بیٹھے، تو اس کے لحاظ سے قرآن لعنت کرتا ہے اس بندے پہ، احادیث رسول لعنت کرتی ہے اس بندے پہ کہ جو آل بیت کا منکر ہو۔ گرامی اور مرتبت بات سمجھنے والی ہے، جملہ توجہ طلب ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے، ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صبح قیامت تک کوئی ہم سے پوچھے بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، تو ہم ہچکچائیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم کہیں گے الحمدللہ ہم ہی صحابہ کی شان پہ پیرا دینے والے ہیں، ہم ہی اہل بیت کا جھنڈا بلند کرنے والے ہیں، ہم ہی مزارات اولیاء پہ جانے آنے والے ہیں، ہم ہی ختم شریف دلوانے والے ہیں، ہم ہی بعد از وصال مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر یہ عقیدہ اگر بندہ ڈٹ کے بیان کر رہا ہے تو پھر پتہ چلا کہ بندہ جھوٹا نہیں، سچا ہی بندہ ڈٹ کے بات کرتا ہے۔ اور جو عقیدہ چھپاتے ہیں، جو اپنے عقیدے پہ ڈنڈی مارتے ہیں، کہیں پہ کچھ اور کہیں پہ کچھ، رب کا قرآن کہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہو۔ فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے کہ منافق اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا نا نا، سنی کا یہ مسلک اور عقیدہ نہیں ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ۔ فرمایا سنی اندر سے بھی اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، باہر سے بھی اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کا عنوان یہ ہے کہ اب نبی تو کوئی تشریف نہیں لائیں گے، اب علماء آئیں گے۔ جملہ برا توجہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اندر ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، اور مجدد ایک صدی کے اندر اللہ تعالیٰ 2 بھی مجدد پیدا فرما دیتا ہے، 3 مجدد بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب مجدد کی جو مجدد ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، امت کا رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 صدیاں پاتا ہے۔ ایک صدی میں پیدا ہوتا ہے، اس صدی کے اندر وہ پڑھتا ہے، اور پھر دوسری صدی کے اندر اس کا شعرا عام ہو چکا ہوتا ہے، وہ پوری کائنات میں یعنی پوری دنیا میں وہ پھیل چکا ہوتا ہے، اس کا چرچا عام ہو چکا ہوتا ہے۔ اور مجدد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مجدد دین کے اوپر جو دین کے علوم و فنون ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو گرد و غبار آ چکی ہوتی ہے، جو دور دور تک بھی لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی، ہوتا دین ہی ہے مگر وہ اس کے اوپر سے توجہ ہٹ چکی ہوتی ہے، وہ مجدد آ کر وہ سارا گرد و غبار اتار کے امت کے سامنے واضح کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اللہ کا دین کا راستہ وہ صراط مستقیم والا ہے۔ فرمایا جو صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا وہ گمراہ ہے، فاسق و فاجر ہے، جو صراط مستقیم پہ آ جائے گا وہ ہدایت والا ہے۔ گرامی اور مرتبت توجہ رہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنی صدی کے مجدد گزرے ہیں، یہ 13ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 14ویں صدی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کی یہ شان ہے امام احمد رضا کی کہ امام احمد رضا ایک غیرت مند شخصیت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت جس صدی میں پیدا ہوئے اس صدی کے اندر جو مخالفین تھے،
انگریزوں نے ہند کے اندر ایک تحریک چلائی، اس تحریک کے اندر انگریزوں نے علماء کو تیار کیا، کیونکہ مسلمان وہ شخصیت ہیں کہ فیس ٹو فیس ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، جنگ کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے، ہر بندہ ان سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اب انگریزوں نے تحریک چلائی، اس تحریک میں انہوں نے علماء کو تیار کیا، وہ علماء سو تیار کیے جنہوں نے اسلام کو بگاڑنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ بگاڑ کر اس طرح پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ نماز میں اگر خیال آ جائے، گھوڑے اور گدھے کا خیال آ جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس سے نماز برقرار رہتی ہے، اگر رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے فتوے انہوں نے شائع کرنا شروع کر دیے، اپنے مدارس قائم کرنا شروع کر دیے، اور علماء کو تیار کرنا شروع کر لیا، اور اپنی فکر کے جو نام نہال علماء تھے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب اس لحاظ سے جب 13ویں صدی کے اندر انگریزوں کی تحریک چل رہی تھی، اب انگریزوں نے اپنا شورا عام کرنا شروع کر دیا، انگریزوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ درود و سلام پڑھنا ناجائز ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ناجائز ہے، ختم پڑھنا حرام ہے، اور اس طرح کی یہ چیزیں معاذ اللہ بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیے دین کے اندر۔ تو اب یہ ایک طرف ان کی فوجیں تیار ہو رہی تھی دین کے لحاظ سے، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف کھڑی تھی، اب اس طرف انہوں نے اتنی ساری فوجیں کھڑی کی، اب مسلمان پریشان ہیں۔ اب ہمارے جو صحیح العقیدہ علماء تھے ان کو پھانسیاں دی جا رہی تھی اور تختہ دار پر لٹکا کر کوڑے مارے جا رہے تھے، امام فضل خیر آبادی کو کالے پانی کے اندر رکھا گیا، اتنا تحریک کے اندر یعنی تاریخ اسلام کے اندر اتنا ظلم و ستم کیا گیا مسلمانوں کے اوپر کہ یعنی مسلمان جو حق بیان کرتے ان کو ٹکٹکی پہ باندھ کے کوڑے مارے جاتے، مسلمانوں کو یعنی کنکریاں ماری جاتی، معاذ اللہ شہید کیا جاتا، توپوں کے آگے باندھ کے مسلمانوں کے علماء کو اڑایا گیا، اور جو علماء داڑھی رکھتے تھے، داڑھی دینے کے لحاظ سے جن علماء کا فتویٰ تھا کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا سنت رسول ہے، ان علماء کو کہا گیا کہ داڑھیاں کٹوا دو ورنہ تمہیں توپ کے آگے باندھ کے اڑا دیا جائے گا۔ ہمارے علماء نے کہا کہ نہ ہم جانیں دے سکتے ہیں مگر ہم اپنی داڑھیاں نہیں کٹوا سکتے، ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتے۔ ان علماء کو توپوں کے آگے باندھ کے تو گولے چلا دیے گئے، علماء کی بوٹیاں کر دی گئی، ٹکٹکی کے اوپر باندھ کر کوڑے مارے گئے۔ گرامی اور مرتبت آج بھی تاریخ اٹھا لو اور اس کا مطالعہ کر لو، میں تاریخ کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، اس وقت انگریزوں کا ساتھ دینے والے، شمس الاسلام کے لقب لینے والے وہ کون تھے آج تم دیکھ سکتے ہو، اور اس طرف ٹکٹکی پہ لٹک کر کوڑے کھانے والے اور توپوں کے آگے چل کے بم باری کو برداشت کرنے والے کون تھے۔ رب کعبہ کی قسم پتہ چلے گا جنہوں نے قربانیاں دی تھی وہ اس وقت بھی امام فضل خیر آبادی اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کے ساتھ۔ اب اس صدی کے اندر اسلام کو بچانا اتنا مشکل ہو چکا تھا، اسلام کا پرچار کرنا اتنا مشکل ہو چکا تھا، اسلام کے اوپر پہرا دینا اتنا مشکل ہو چکا تھا، ہر بندہ پریشان تھا، ہمارے پاس علماء نہیں ہیں، ہمارے پاس مدارس دینیہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمارے پاس چند ایک طلباء، ہمارے تھوڑے سے مدارس اور اس طرف اتنے مدارس اور ان کے پاس انگریزوں کی ایڈ، اور رب کعبہ کی قسم اتنے سارے علماء تیار کرتے ہر سال اور اپنی فکر کے علماء کو تیار کر کے عوام کے اندر مشہور کرتے اور عوام کو گمراہ کرتے اور یہ فتوے دیتے۔ اس صدی کے اندر جب 13ویں صدی کے اندر بادل چھائے ہوئے تھے، جب 13ویں صدی کے اندر بادل کالے چھائے ہوئے تھے اور حضرت خواجہ غریب نواز کو یعنی خواجہ غریب نواز کہنے پہ فتوے لگ رہے تھے، داتا کو داتا کہنے پہ فتوے لگ رہے تھے، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ لاہور کے اندر
سب سے زیادہ بھاٹی شریف کے اندر، بھاٹی چوک کے اندر شرک ہوتا ہے، اور داتا کے مزار کے اوپر سب سے زیادہ معاذ اللہ بڑا شرک ہوتا ہے اور سجدہ کیا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ اور لفظ داتا پہ شرک کے فتوے، لفظ خواجہ پہ، خواجہ غریب نواز پہ شرک کے فتوے، اس وقت کالے بادل جب چھائے ہوئے تھے، ہر بندہ پریشان تھا، اب کیا کریں، اب کیا کریں، اتنے سارے ان کے علماء، اتنے سارے ان کے مدارس دینیاں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 13ویں صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کلندر کو پیدا فرمایا جس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا۔ گرامی اور مرتبہ یاد رہے، جب 13ویں صدی کے اندر وہ امام، غیرت مند امام اللہ نے پیدا فرمایا، اگرچہ ان کے پاس ہزاروں مدارس دینیاں تھے، اگرچہ ان کے پاس ہزاروں لاکھوں علماء تھے، اگرچہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے تھے، اگر ان کے پاس اگرچہ جو کچھ مرضی تھا، مگر امام احمد رضا کو اللہ نے پیدا فرمایا اہل سنت و جماعت کی صفوں میں، اور اس امام نے آ کر بتا دیا، یاد رکھو اگر تمہارے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس علماء ہیں، مدارس ہے، اگرچہ پیسے ہیں، اگرچہ انگریزوں کی سپورٹ ہے، مگر یاد رکھو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سپورٹ ہے، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا علم ہے۔ امام احمد رضا نے جب قلم کو حرکت دی اور فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار عدل سے کہہ دو خیر منائے شرک نہ کرے، امام احمد رضا نے بتا دیا اگرچہ تمہارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ کا علم ہے۔ اللہ یا امام احمد رضا اکیلا تنہا امام احمد رضا ٹکرا گیا باطل کی قوتوں سے، ان باطل کی سازشوں سے ٹکرا گیا، اور امام احمد رضا نے بتا دیا، یاد رکھو ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں، ہم علم پڑھا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی جو ہے کہ اللہ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے، وہ علم سے ہم انشاءاللہ علم کے چشمے نکالیں گے، اور قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام احمد رضا کوئی عام نہیں بلکہ مجدد تھا اپنی صدی کا۔ اب اللہ نے جب اعلیٰ حضرت کو اہل سنت کی صفوں میں پیدا فرمایا، 1000 کتاب لکھ دینا، اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب کو لکھ دیا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی شان پہ جو فتویٰ، پہلا فتویٰ دیا 14 سال کی عمر میں، جب امام احمد رضا بالغ ہوئے، مسند فتویٰ، مسند تدریس پر جب فتوے کی جگہ پر تشریف فرما ہوئے، تو اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر میں جو فتویٰ دیا، وہ فتویٰ باطل کو ایسے جا کے ٹکرا گیا کہ باطل پریشان ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر اتنا علمی فکری فتویٰ دے گیا ہے، شاید کہ ہمارے وہ لاکھوں علماء وہ کام نہ کر سکے جو امام احمد رضا کے اس فتوے نے کر دیا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ نماز کے اندر گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے گھوڑے کا آ جائے تو نماز بچ جاتی ہے، معاذ اللہ اس طرح کے فتوے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ نہ نماز ہوتی اس کی ہے جس کی نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے۔ فرمایا نماز کے اندر جب تک رسول اللہ کا خیال نہ آئے تو فرمایا اس بندے کی نماز ہوتی نہیں ہے، اگرچہ فرمایا کہ تم نماز پڑھو جتنی مرضی لحاظ سے، فرمایا رسول اللہ کا خیال نہ آئے تو اس کی نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے فرمایا میرا محبوب پڑھتا ہے۔ اب محبوب کیسے پڑھتے ہیں؟ آخر صحابہ جب جماعت پڑھتے تھے تو رسول اللہ کو دیکھ کے پڑھتے تھے، تو پتہ چلا کہ نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کا خیال تصور میں آئے اور یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، رسول اللہ ایسے ہاتھ باندھتے تھے، رسول اللہ ایسے رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، ایسے رسول اللہ جلسے میں بیٹھتے تھے۔ پتہ چلا کہ ہر لحاظ سے جب تک رسول اللہ کا خیال نہ آئے تو فرمایا اس بندے کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، موضوع بڑا طویل ہے مگر میں مختصر سا خلاصہ پیش کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان یہ کون ہے؟ اس بندے کا تعارف کیا ہے؟
محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ اگر اعلیٰ حضرت کے لہجے کے اندر، یہ علامہ اقبال نے بھی اس چیز کو لکھا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لہجے کے اندر سختی نہ ہوتی، آپ کا جلال نہ ہوتا، تو اعلیٰ حضرت کے نرمی کے ساتھ اگر دین کو پھیلاتے تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے، یعنی پہلے امام اعظم فقہ کے کتنے بڑے امام گزرے ہیں، فرمایا اگر اعلیٰ حضرت کے لہجے میں سختی نہ ہوتی تو آپ ان کے ثانی ہوتے۔ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ثانی ہوتے۔ تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو حضور اپنے لہجے میں ذرا تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیں، آپ کی نرمی پیدا کرنے سے دین کو بڑا فائدہ پہنچے گا، اہل سنت کو بڑا فائدہ پہنچے گا کہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرا کے فرمانے لگے، نعیم الدین مراد آبادی میں نے کوئی ہاتھ میں تلوار پکڑ رکھی ہے کہ جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ قلم ہی تو میرے ہاتھ میں ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے اس کی شان میں کچھ لکھ دیتا ہوں، اور جو رسول اللہ کا غدار ہوتا ہے اس کے لحاظ سے میں قلم کو صرف حرکت ہی دیتا ہوں۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار عطا سے قید و خیر منائے شر نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو صرف قلم سے لکھتا ہوں، یہ عاشقوں کے لیے قلم ہے اور ظالموں کے لیے یہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار، یعنی خون والا خنجر ہے، یعنی ان کے اوپر چل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کا قلم مٹھاس اور پیار سے چلے تو وہ رسول اللہ کا ادب و احترام اپنے دل کے اندر پیدا کر لے۔ محتشم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو کنز الایمان شریف کا ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کنز الایمان شریف، میں نے پچھلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو کنز الایمان شریف کا اعلیٰ حضرت کا اور غیروں کا ترجمہ دیکھو تو پانی اور دودھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس نے محبت سے کیا ہے اور کس نے ظلم کیا ہے قرآن کے ساتھ، گرامی اور مرتبت۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش نعتوں کی کتاب دیکھ لو، جو کہ نعتوں کی کتاب اٹھاتا ہے وہ کہتے ہیں امام احمد رضا تو صرف شاعر تھے، امام احمد رضا نے تو صرف نعتیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا نا صرف نعتیں نہیں لکھی، امام احمد رضا نے اللہ کے قرآن کی آیات اور رسول اللہ کی احادیث کو نقل فرما کے، یعنی کوئی نہ کوئی واقعہ امام احمد رضا نے جب نقل فرمایا اور اس کو اٹھایا اور فرمایا ہدایت کے بخشش کے اندر تحریر فرمایا، اور امام احمد رضا نے یہ بتایا کہ یاد رکھو میں نے جو نعتیں لکھی ہیں وہ نعتیں لکھنا بھی کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، عشق ہو تو بندہ نعتیں لکھتا ہے اس طرح۔ اور اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھنا ہر بندے کے وس کا کام نہیں ہے۔ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے ایسے ایسے شعر ہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت دے شعر پڑھن واسطے سمجھن واسطے بندے نو خود پہلے عالم ہونا ضروری ہے۔ بولو تو صحیح نا یار سارے، اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنے کے لیے بندے کو عالم ہونا پہلے ضروری ہے۔ بندہ عالم ہوئے تو اعلیٰ حضرت دے شعر پڑھے، پھر پڑھ لوے تو سمجھے کون، پھر اعلیٰ حضرت دے شعر لوکی کہنے مزہ نہیں آیا، تے مزہ کتوں آوے جے سمجھ آوے تو مزہ آوے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر وہ شعر ہیں کہ پڑھنے کے لیے پہلے عالم ہونا ضروری ہے۔ ادھر کوئی جاہل شعر لکھے تو اس کے شعروں کے اندر کسی نے اعلیٰ حضرت کو کہا نا کہ کوئی بادشاہ تھا وقت کا نان پارے کے رہنے والا، اس نے کہا کہ جی میں آج کل چودھری ہوں نے کوئی اپنی شان چنے کیا کہ حضور میری شان کوئی شعر لکھ دے۔